اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا تھا کہ معاشرے میں بے برکتی کیوں، چونکہ آج رونا یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت ختم ہو، برکت ختم ہونے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے وجوہات ہیں۔ یہ تو طے ہوا تھا کہ جناب سود ہوگا تو برکت تو ہوگی نہیں، یہ بات تو طے ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری بددیانتی بھی شامل ہوگی تو برکت کیسے ہوگی؟ اب عالم یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے دوسرے آدمی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کے کمانا، رزق حاصل کرنا، اور کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمارا ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تفریق ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ بیماریاں پھیل جائیں، جانوروں میں بیماریاں پھیل جائیں اور وہ نقصان ہونے لگے تو وہ بیمار جانور یا مرے ہوئے جانور، اب ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتہ نا کہ جو مرغی مجھے کھلائی جا رہی ہے، جو انو مجھے کھلایا جا رہا ہے وہ پراپر طریقے سے ذبح بھی، مرے ہوئے جانور تک ہم بیچ دیتے ہیں صرف چند ٹکوں کی خاطر، اور وہ ٹکے بھی ہماری جیبوں میں رہتے نہیں ہیں۔ تو اگر نیتوں کا یہ عالم ہو جائے تو برکتیں تو خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس موضوع پر پچھلے پروگرام میں گفتگو تھی، شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں، اور آخری حدیث جو ہدیہ ہوئی تھی شجاع صاحب نے رسول اللہ کی حدیث ہم سب کے سامنے پیش کی تھی، وہ اخلاق کے حوالے سے۔ یہ معاملات بھی ہمارے ہیں، شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، کیسے جناب یہ صورتحال دیکھیے کیا ہو گئی۔ اب تو معاشرے کی اکثریت کا یہ حال ہے، ناظرین سب کو نہیں کہتے، 10% 15% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو حلال حرام، ایمانداری، اللہ رسول کا خوف اس میں ہیں، لیکن بہت بڑی میجورٹی ہم جیسے لوگوں کی ایسی ہے جو اس ساری چیزیں جو بالائے طاق رکھ چکے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں جو ہر طرح کی بے برکتی ہے، صرف رزق کی بے برکتی نہیں ہے، ہر طرح کی بے برکتی ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب، اور اس کی ذیل میں یعنی اس موضوع کے ذیل میں ہم نے کچھ قائدانہ صلاحیتوں پر بھی پچھلے پروگرامز میں کلام کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل، ایک داعی کا ہونا، ایک قائد کا ہونا وہ ضروری، اور جو اس کے ساتھی چلنے والے ہیں، اس کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کا اپنے قائد پر اعتماد ہونا ضروری۔ اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آغاز میں کلام کیا۔ پھر بات ہوتے ہوتے سیاست کے لفظ پر آ گئی، تو ہم نے اس بات کا فرق کیا کہ ایک وہ ہے جس کو ہم سیاست کے طور پر آج دیکھتے ہیں، اس میں تو اکثر بگاڑ ہے۔ ایک وہ ہے ہماری سیاست ہے نا، ہاں اس لیے بگاڑ ہماری ہے نا، ہماری ہے اس لیے بگاڑ ہے جی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے تابع نہیں۔ اور ایک ہے سیاست، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مفہوم بڑا پیارا ہے، انتظام و انصرام، ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، مینجمنٹ کہہ لیں اس کو آپ۔ تو اس کے تعلق سے ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر بھی کیا، پھر قرآن پاک کی تعلیمات کا ذکر آیا کہ جہاں ہمارا دین انفرادی سطح پر ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے، وہی اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے دین کے احکام کے نفاذ کی بات کرتا ہے۔ پھر ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 کے ذیل میں بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا، یہ قابل قبول نہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کچھ مانو، کچھ نہ مانو، کچھ پر عمل کرو، کچھ پر عمل نہ کرو، یہ تقسیم اللہ کے قابل قبول نہیں، بلکہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کا ڈراوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں دیا گیا۔ پھر ایک اور بات چلی، تو آپ نے نقطہ یہاں پر یہ رکھا تھا جو ہمیں یاد آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہماری زبو حالی ہے اور ہم مشکلات کا شکار ہیں معیشت کے میدان میں خاص طور پر،
تو یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ سود کا دھندا، سود کا لین دین، سود کا نظام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، البقرہ آیت نمبر 279 کا ذکر ہوا، اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر چند احادیث کا ذکر ہمارے سامنے آیا کہ سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ نہیں، لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، حدیث مبارک میں ہے، لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، معاہدہ کرنے والے، گواہ کرنے والے، بننے والے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب برابر ہیں۔ پھر ایک ذکر یہ کیا تھا ہم نے کہ بعض اوقات کوئی برائی ہماری عقل میں نہیں آتی کہ یہ برائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام کبھی حدیث مبارک میں ایسا انداز اختیار فرماتے کہ ہمیں جھرجھری آ جائے۔ پھر وہ حدیث مبارک پیش کی گئی کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ، کم ترین درجہ کیا ہے؟ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، تو اس سے اوپر آتے جائیے اور اوپر آتے جائیے، تو بقیہ 69 درجوں میں اس سود کے گناہ کی شدت کی انتہا کیا ہوگی، اس حدیث سے بات پتہ چلتی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بات چلی رشوت کے حوالے سے، اس کو ہم نے بالکل آسان سا ایک معاملہ سمجھ لیا، ہم نے کوئی اسے جو ہے گفٹ کہہ رہا ہے، کوئی اسے چائے پانی کہہ رہا ہے، کوئی اسے خرچہ پانی کہہ رہا ہے، تحفہ کہہ رہا ہے، کوئی اسے تحفہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خدمت ہے، سمجھے یہ خدمت ہے، اور اس کے بغیر اب کوئی کام معاشرے میں، مجھے معاف کیجیے گا یہ حقیقت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ کوئی کام بھی کروا کے دکھائیے ایمانداری سے، اگر کسی ادارے میں یا محکمے میں ہو جائے بغیر رشوت کے، کچھ لوگ مجبور کر دیے گئے، جبکہ رسول اللہ کی حدیث ہے رشوت کے بارے میں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی قرار دیے گئے۔ پھر مال حرام پر ہم نے کلام کیا، مال حرام کی نحوستیں ہی تو ہیں، بے برکتی کا معاملہ، سکون نہ ہونا، بے اطمینانی کا معاملہ، ہوس کا بڑھ جانا، حسد کا بڑھ جانا، جھگڑوں کا بڑھ جانا، اور کشت خون کا بڑھ جانا، آپس کے اندر تعلقات کا کمزور پڑ جانا، اعمال صالحہ ان میں کبھی واقع ہو جانا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، یہ سب مال حرام کی کے نتائج ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے جانا، اس کا بھی ذکر آیا تھا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لباس پہنا 10 درہم کا، 1 درہم حرام کا جب تک پہنا رہے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، حرام سے وجود کی پرورش ہوئی ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اللہ دعا قبول نہیں فرماتا۔ حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے، حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور آخر میں پھر اخلاقی بگاڑ جو ہمارے معاشرے کا، اس پر کلام ہوا، اور پھر وہ حدیث مبارک سنائی گئی جس کا آپ نے اشارہ بھی ابھی انٹرو میں فرمایا کہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوں گے جن کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق برے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اخلاقی اعتبار سے ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اخلاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے تو بڑے خوش میں شجاع صاحب سے ملتا ہوں تو میں بالکل اپنے اخلاقیات کی انتہا پر ہوتا ہوں، مکارم اخلاق کی انتہا پر ہوتا ہوں، اور جب شجاع صاحب سے دور ہو کر گھر جاتا ہوں تو پھر میرے اخلاق جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مطلب اخلاقیات کی تعلیم جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر والوں کے لیے آپ جو ہے بہت اچھے اخلاق دکھا رہے ہوں، گھر سے اپنے اخلاق کا، اپنے بچوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے برابر والوں سے، اپنے اہل محلہ سے اخلاقیات کا آغاز ہونا ضروری ہے۔ اخلاقیات کا اظہار ہونا چاہیے، البتہ منافقانہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جی، ہم تو یہی کرتے ہیں نا، آپ سے بڑی اچھی طرح، مجھے معاف کیجیے گا، ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ اس قدر اچھی طرح مل رہے ہیں اور کیا کمال کر رہے ہیں کہ لوگوں نے باہر جا کے کہا بھائی کیا مکارم اخلاق ہیں اس شخص کے، اور باہر جا کے کہنے لگے بے وقوف کہیں کا، استغفر اللہ، معاف کیجیے، یہی کرتے ہیں نا یہاں بہت اچھی طرح، باہر پیٹ پھیرتے ہی برائی شروع ہونے لگتی ہے۔ تو اچھا، لفظ منافق یہاں پر میں نے لغوی اعتبار سے استعمال کیا، اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ منافق اس کو بھی کہتے ہیں جو دو منہ والا ہو، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے کچھ ہے اور سامنے کچھ ہے۔ تو ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، باس کے سامنے ہوتے ہیں، کلائنٹ کے سامنے ہوتے ہیں، بہت عمدہ انداز سے یا ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے اخلاق دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں جی۔ اور جب ہمارے مداح آ جائیں سامنے، ہمارے تو خیر نہیں ہے، مداح آ جائیں سامنے، یا وہ لوگ آ جائیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بیچارہ جو ہے وہ اپنا کوئی ڈیمانڈ کر بیٹھے، یہی چھوٹی سی میرے ساتھ تصویر بن لیں، اس وقت ہمارے اخلاقیات جو ہیں پھر پتہ چلتے ہیں کیا ہے۔ جی،
اور جب ہم اپنی آفس سے، اپنے کارپوریٹ سیکٹر کے کام سے، کلائنٹ سے اٹھ کر گھر جاتے ہیں، جو آپ نے اشارہ فرمایا، تو شاید اخلاق ہم گھر کے باہر چھوڑ کر دہلیز کے باہر رکھتے ہیں اور پھر اندر جاتے ہیں. یہ ہے ڈویلٹی، یہ ہے دو رخا پن، یہ ہے دوغلا طرز عمل. اس کو عربی میں منافق کہا جاتا ہے. پھر وہ منافق تفصیل ہے اس کی، وہ میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن یہ طرز عمل کہ کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، اللہ حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اصل میں یہ ہم سب کا، ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے. جب لوگ کیا کر رہے ہیں، انہیں خود جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب ہے. مجھے یہ کہنا ہے، میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ایسے ہیں، ہوا کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے. میں کیسا ہوں، مجھے تو اپنا جواب دینا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنے اعمال، اپنی اخلاقیات کا جواب دینا ہے. ہر آدمی اگر اپنی اخلاقیات درست کر لے، اس میں بھی شامل ہوں. کسی زمانے میں ہماری بھی یہی کیفیت تھی. جب گھر آتے تھے دفتر سے، چونکہ 12-16 گھنٹے دفتر میں رہنے کے بعد جب گھر آتے تھے تو اکثر ہماری اہلیہ محترمہ فرمایا کرتی تھی کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو خوش مزاجی جو ہے وہ دہلی سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں، اور ساری خوش مزاجی سے وہ 16 گھنٹے باہر برسا کے آتے ہیں. ہم بھی اس میں شامل تھے. پھر عقل آئی تھوڑی سی، اور اللہ کرے پوری طرح عقل آ جائے ابھی بھی. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ اپنی پرسنالٹی کو ڈوئل ہونے سے بچانا جو ہے بہت ضروری ہے. صحیح بات، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور دیکھیے، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر سے گواہی آنا ضرور. میں نے اپنا قصہ اس لیے سنایا کہ میری اہلیہ جو یہ کہا کرتی تھی خوش مزاج باہر ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے. ظاہر ہے یہ نگیٹو پوائنٹ تھا نا شخصیت کا. رسول اللہ کے گھر سے یہ گواہی آئی. کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا؟ وقفہ لے کے آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفہ ایک بات، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اصل یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کو کیا کہہ رہی ہے، دنیا تو کہے گی. اور جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ لوگ منہ پہ کہیں گے اور پیچھے جا کے جو ہے نہ جانے کیا کہیں گے. آپ کی پیٹھ مڑے گی، ان کا رویہ بدل جائے گا. اصل گواہی یہ ہے جو گھر سے آنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گواہیاں گھر سے آئی ہیں. ہمارا عہد وہ ہے جس میں ہم زیادہ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے، خاص طور پر بیویوں کے حوالے سے لطیفہ گوئی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رویے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا ہمارے ساتھ بیہیو ہوتا ہے. کبھی بھی آج کے عہد کا تجربہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی خاتون کو اپنے شوہر کی اس طرح عظمت بیان کرتے ہوئے یہ نہیں سنا گیا کہتے ہوئے کہ وہ بہت عظیم ہیں. ہو سکتا ہے اس کا نام عظیم ہو تو خاتون کہتی ہو کہ یہ بہت عظیم ہے، لیکن ایسا سنا نہیں گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گواہی آئی ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المومنین گواہی آئی ہے. یہ گھر کے ہیرو ہیں اور باہر کے بھی ہیرو ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ کہ جو پہلی وحی کے نزول کے بعد جی حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دیتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتی ہیں کہ آپ تو یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں. جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں. یہ کوالٹیز جو آپ کو محروم کرتا ہے آپ اس کو عطا کرتے ہیں. یہ گواہی 15 برس تو ہو گئے نا ان کو. 25 برس میں حضور کا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 40 برس میں آغاز وحی کا معاملہ. یہ 15 سال کے کردار کی گواہی اماں خدیجہ دے رہی ہیں رضی اللہ عنہ. اور دوسری بات آپ نے بیان فرما دی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن. بھائی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کے اخلاق تو قرآن حکیم ہے. اور اس کو اس بات سے بھی جوڑ لیجئے، یہ بات تو آ گئی کہ واقعتاً اگر گھر سے گواہی آ رہی تو بندہ واقعتاً لیڈر ہے. اب ہم عموم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ باہر لیڈر ہوتے ہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں، معاف کیجئے گا، یا مانے جاتے ہیں چلیے، لیکن بہت کم ان کے گھروں سے ان کے کردار کے بارے میں گواہی آ پاتی ہے. اور اگر واقعتاً گھر سے گواہی آ رہی تو اس کا مطلب بندہ واقعتاً کوالٹی والا ہے، صفات والا ہے اور لیڈرشپ والا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات کو جوڑ لیں. یہ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ دہلیز سے باہر کا معاملہ، حالانکہ دہلیز کے اندر جو ہے نا ان کا حق بھی زیادہ ہے. جیسے حدیث مبارک میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ والد. اسی طرح حدیث مبارک میں آیا، معروف ہے ہم نے کئی مرتبہ حدیث مبارک پیش کی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، گھر والے، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اہل میں بیوی پہلے آ جائے گی،
تو بہرحال ماں باپ ہوں، بیوی ہو، اولاد ہو، گھر والے ہوں، ان کا حق بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کئی مرتبہ ہم ریورس ہو جاتے ہیں، باہر بڑی مسکراہٹیں ہیں، گھر میں آ کر سپاٹ چہرہ ہے، باہر بڑا کہنا چاہیے ٹیمپرمنٹ لوز نہ ہونے کی بات ہے، بلکہ بڑا تحمل کا معاملہ، برداشت کا معاملہ، گھر میں آ تو ٹیمپرمنٹ لوز ہو جایا کرتا ہے۔ اس کو ریورس کر لیں۔ کیا مطلب؟ ادھر پہلے ترجیح دیں گھر والوں کو، یہ نہیں کہ اب باہر جا کے غصہ کرنا شروع کر دیں، لیکن مراد ہے کہ گھر والوں کی ترجیح کا معاملہ زیادہ، ان کا حق بھی زیادہ، اس پر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین بات جو ہے وہ یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ داعی انقلاب ہیں، پھر بات ہوتی پیروکار جو ہیں ان پر ان کا اعتماد ہونا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر بات نکلتے نکلتے سماجیات، سیاست پہ نکلی، سیاست سے بھی سماجیات جسے مدنیت کہتے ہیں اور عمرانیات کہتے ہیں وہاں تک پہنچی، اور پھر اخلاق وغیرہ، یہ ساری زندگی کا حصہ ہیں، اور اس کی ساری تربیت جو ہے رسول اللہ کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے۔ بات جو ہے وہ داعی انقلاب کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو یہ تھا کہ داعی انقلاب کا یا قائد کا اپنے نسب العین سے وابستہ ہونا اور اسے ترجیح دینا ضروری ہے، تب تو کوئی انقلاب نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، اور اگر نسب العین سے بھی 19-20 کا معاملہ ہو تو پھر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، ممکن نہیں ہو سکتا۔ ظاہری بات ہے، یعنی اگر حق والوں کو، ایمان والوں کو کوئی انقلاب برپا کرنا ہے تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ جو ان کے نسب العین سے متعلق ہوگا۔ نسب العین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت کی کامیابی مل جائے۔ ہاں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اللہ والا بننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو مان کر اس کی بات کو ماننا بھی ضروری، اور اب اس کی بات کی پرچار کرنے کے لیے، نفاذ کے لیے، منوانے کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیں، کوئی اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے، نظام خلافت لانا چاہتا ہے، تو بھائی وہ پہلے انقلاب میری اپنی ذات میں آنا چاہیے۔ وہ نظام خلافت کا پہلے اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر نظر آنا چاہیے۔ ممکن ہی نہیں ہے نا جی، کیوں؟ یہ اللہ کا دین، اس کی محنت بڑی پاکیزہ ہے، اور اس پاکیزہ محنت کے لیے پاکیزہ لوگ درکار ہیں۔ ناپاک قسم کے لوگ، جن کا باطن ناپاک ہو خدا نخواستہ، جن کے مال ناپاک ہوں، جن کے اعمال ناپاک ہوں، جن کے کردار میں جو صفات ہیں وہ ناپاک ہوں، ان سے یہ کام نہیں ہونے کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد فرما برداروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ اس کی اطاعت گزار بندوں کے لیے ہے۔ سورہ نحل کی آخری آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جن میں خوف خدا ہو، جو گناہوں سے بچتے بچتے، نافرمانی کے کاموں سے بچتے بچتے زندگی گزاریں گے، یہ ہیں تقوی والے۔ اللہ کی خصوصی معیت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ان کے لیے ہے۔ ایک واقعہ جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن صحیح نام پراپر یاد نہیں آ رہا، کہ ایک سربراہ مملکت، مسلمان سربراہ مملکت بہت مشہور ہیں، پتہ نہیں چونکہ گڑبڑ ہو رہے ہیں نام، اس لیے میں لیتے ہوئے بھی ذرا سے احتیاط کر رہا ہوں۔ فرض کر لیجئے ایک حکمران نے کسی صاحب کو گورنر بنا کے بھیجا، مسلمان حکمران خلیفہ نے، تو انہیں یہ نصیحت کر کے بھیجی کہ دیکھو جا رہے ہو، کوشش یہ کرنا کہ تمہیں زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، جی، یعنی تمہارا عمل تبلیغ بنا رہے، لوگ تمہیں دیکھ کر جو ہے تبدیل ہونا۔ اور جیسے شجاع صاحب نے پچھلے اس میں وقفے سے پہلے کہا تھا نا کہ 4 دوست بیٹھے، اس میں سے ایک اٹھ کے چلا گیا، وہ ایک میسج چھوڑ کر گیا ہے، اور 3 جو بیٹھے ہیں وہ بھی ایک میسج لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، تو زبان سے کہنے سے زیادہ بہتر ہے عمل سے جو ہے تبلیغ کی جائے۔ اس طرح کا ذکر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے، کہ کچھ افراد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ دعوت یا تبلیغ کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ امام زین العابدین رحمۃ میرے اللہ ذہن میں یہی تھا، لیکن میرے ذہن میں صحیح نہیں، کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تم جاتے رہو دعوت کے کام کے لیے، کوشش کرنا زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت کم پیش آئے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں درس و تدریس کی ضرورت ہوگی، ممبر پر خطبہ دینا ہوگا، کوئی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پروگرام دینی کرنا ہوگا، اس کی نفی نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی، وہ جو انگلش میں ہمیں پتا ہے نا کہ your action should speak louder than your words، تمہارے کردار کی گواہی کا معاملہ تمہارے الفاظ کی گواہی سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں انڈونیشیا، ملیشیا کی مثالیں تو معروف ہے نا، کہ یہاں مسلمان آج رہتے ہیں، مسلمان ممالک ہیں، یہاں کوئی مسلمانوں کی فوجیں تو نہیں گئی تھیں، مسلمان تاجر گئے تھے، جن تاجروں کے معاملات اور ڈیلنگز کو دیکھ کر لوگ قائل ہو گئے کہ کتنے پیارے لوگ ہیں، تو ان کا دین کتنا پیارا ہوگا۔
تو وہاں مسلمان تاجروں کے طرز عمل کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ انڈونیشیا، یہ ملیشیا، یہاں پر اسلام تو اس طریقے سے گیا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب ہم پاکستانی تو کھانے پینے کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی آگے ہیں، لیکن کبھی ایک دور گزرا کہ مسلمانوں کے ہاں بنے ہوئے کھانے کی وجہ سے کھانوں کی خوشبو کو سونگھ کر اور ان کھانوں کی نفاست کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے کہ جن کے کھانے اتنے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں ان کا دین کی طرح پاک ہوگا اور پیارا ہوگا. اور یہ پیٹ کے راستے دل میں داخل ہونے والا محاورہ جو ہے نا بالکل صحیح ہے کہ پیٹ کے راستے لوگ دل میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کو تحائف دینے، کھانے بھیجنے، اور رسول اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھئی اگر تمہارے گھر میں شوربہ بنا ہوا نا، لیکن آج کل شوربہ نہ بنائیے گا، سنا ہے جانوروں میں بیماری آ گئی. شوربہ بنا ہوا نا تو اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو، پڑوس میں بھیج دو. یہ پیٹ کے راستے محبت بڑھتی ہے. جی. اور یہاں پانی ملانے سے مراد کیا کہ اگر گوشت نہیں ہے، دودھ میں پانی ملانے کو نہیں کہہ رہا میں، اور یہ کہ پانی چلا جائے، مراد ہے کہ اگر گوشت نہیں ہے تو بھی پریشان نہ ہو، شوربہ ہی بنا کے اس کو زیادہ کر کے بھیج دیا جائے. مراد کیا ہے؟ بلکہ آپ جب گفتگو فرما رہے تو وہ بھی یاد آئے جب خاندان والوں کو حضور نے بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو کھانے کی دعوت، کھانے پہ بلایا تھا. ٹھیک ہے. اور کسی صاحب علم نے بڑا پیارا جملہ لکھا، کچھ لوگ عقل کے راستے سے نہیں سنتے، عقل کے راستے سے نہیں سنتے، نہیں میدے سے وہ میدے سے پیٹ سے سوچتے ہیں. تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور انداز دیکھیے، مسلمانوں کا جو بھی ایک تہذیب اور روایات میں باتیں شامل ہیں، حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، یعنی جانور کا حلال ہونا، اس کے ذبیحے کا طریقہ، اور حلال آمدن، یہ تو بنیادی باتیں ہیں نا. پھر اس کے کھانے کے آداب جو بتائے گئے، اور مل کر کھانے کا معاملہ. یعنی آج وہ معاشرے کہ جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو چکا ہے، وہاں تو خاندان نہیں ہے نا، مگر وہ لوگ جو ان معاشروں کے ہیں، آپ کے ہمارے گھرانوں کی جب یہ کیفیت سنتے ہیں کہ ایک دادا اور دادی ہیں، دادا کے 2-3 بیٹے ہیں اور ان کے بھی بچے ہیں، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو ایک ہی جگہ مل کر رہتے ہیں، گھر اور ایک ہی دسترخوان پہ ہوتے ہیں، گھر بڑا ہے یا یونٹ زیادہ ہیں، 2-3 گھر ساتھ ہیں جی، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، اور دادا دادی کو کوئی کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، ان کی ایسی خدمت ہو رہی. تو وہ جو ان ممالک میں جہاں نکاح کا ادارہ ختم، جو بوڑھا بوڑھی بیٹھا ہوا ہے اولڈ ہاؤس کے اندر، وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. ہم بھی بوڑھے، یہ بھی بوڑھے، مگر ہم ترستے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ. ایسی کئی مثالیں ان ویسٹرن سوسائٹی سے. یہاں پر لوگ کچھ کام کاج کے لیے آئے، جب انٹروڈکشن ہوا تو ایک صاحب نے کہا ہم 4 بھائی، ہمارے ماں باپ حیات، ہم 4 بھائی شادی شدہ، ہمارے بھی بچے، ہم بچوں میں سے بھی 1-2 کی شادی ہو چکی ہے، اور ابا یعنی دادا دادی جو ہے وہ ایک کے گھر میں کبھی کھانا، دوسرے کے گھر میں کھانا، تیسرے کے گھر میں کھانا، چوتھے کے گھر میں کھانا، سنڈے کو ساتھ بیٹھ کے کھانا. تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دادا دادی بھی اور ان کے بچے بھی ساتھ رہتے ہیں ایک جگہ پر اور مل جل کر کھاتے بھی ہوں؟ عجیب بات ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں ایک بوڑھا ترستا ہے کہ اس کی کوئی کفالت کرنے والا ہو، یا ایک شخص کے جو صاحب اولاد نہیں تھا بلکہ بیوی کا بھی شاید انتقال ہو گیا تھا، اس کے بھتیجوں نے ہاسپٹل میں اس کی خدمت کی ہے. تو جن لوگوں کو پتا چلا کہ جو ان خاندانی نظام کے حوالے سے زیادہ تجربہ نہیں رکھتے، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ وہ جو بھتیجے تھے وہ بالکل اپنے باپ کی طرح خدمت کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تعلیم کہاں سے آ رہی؟ یہ تعلیم حضور کی آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بہنیں سنیں، خدا کی قسم کتنی پیاری ایک بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث مبارک میں 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی ضمانت، حدیث مبارک میں 3 بہنوں کی کفالت پر جنت، حدیث مبارک میں 3 خالاؤں کی کفالت پر جنت، حدیث مبارک میں 3 پھپھیوں کی کفالت پر جنت عطا ہو رہی. ایک عورت کو کتنی پروٹیکشن دی گئی ہے؟ باپ کی پروٹیکشن اگر بیٹی ہے، شوہر کی پروٹیکشن اگر وہ بیوی ہے، بیٹے کی پروٹیکشن اگر وہ ماں ہے، بھائی کی پروٹیکشن اگر وہ بہن ہے، اور ادھر کچھ نہیں تو بھائی خالہ ہوگی تو اس کا بھانجا ہوگا، اور اگر پھپھو ہوگی تو اس کا بھتیجا. محرم بھی بنا دیا اس کو. ڈائریکٹ نہیں ہے رشتہ. ناظرین ایک وقفہ لے کے آ کے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھتیجا جو ہے وہ پھپھیوں کو کی کفالت کر رہا ہے، وہ بھانجا جو ہے خالاؤں کی کفالت کر رہا ہے. اور اگر ایسے رشتے گنتے جائیں نا تو کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی کھپا ہے، کوئی پھپھی ہے. انگریزی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. بس وہاں انکل انٹی ہوتا ہے. وہاں صرف انکل ہوتا ہے اور آنٹی ہوتا ہے. جس کو چاہے انکل کہہ دیں، جس کو چاہے آنٹی کہہ دیں، بس 2 ہی رشتے ہوتے ہیں زندگی میں، اور کچھ نہیں ہوتا.
رشتوں کی ورائٹی نہیں ہوتی اور رشتوں کا ریلیشن شپ نہیں پتہ چلتا. یہ صرف مشرق میں ہے کہ یہ پھوپھی ہیں، اور یہ اسلام نے سکھایا، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ دادی ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ باپ ہیں. اور وراثت بھی ایسی، دادا باپ ہوگا تو وراثت یہ ہوگی، اور بیٹی ہوگی تو یہ ہوگی، اور بچہ ہوگا تو یہ ہوگا، اور ماں کا یہ ہوگا، بہن کا یہ ہوگا. یہ اسلام نے سکھایا نا. جی اب غور کریں، اس دین کی بیوٹی دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، خاندانی نظام پورا سکھایا. جی اور ایک عورت کو کتنی پروٹیکشن مل رہی ہے. اور دلچسپ بات، شریعت کی تعلیم میں عورت پر معاش کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. ہر عورت کو پروٹیکشن ہے، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو، پھپھی کو، خالہ کو. ٹھیک ہو گیا. اگر ان کی امیڈیٹ رشتہ دار نہیں تو ان کے خاندان کے دیگر رشتہ داروں کی ذمہ داری ہو جائے گی. اگر وہ بھی نہیں تو ریاست کی ذمہ داری ہو جائے گی. اور اگر ریاست ان کی پروٹیکشن نہیں کرتی تو مسلم سوسائٹی ان کی ذمہ دار ہوگی. کیوں؟ ریاست کی سطح پر شریعت کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا مسلم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. کہیں اللہ، اور یہ عورت کو وہ بیوٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کا آپ حاصل دیکھیں. آج اگر ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر، غیر مسلم ممالک کے اندر، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں الحمدللہ، 100 لوگ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں 70 عورتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ آخر وہ پڑھ رہی ہیں اللہ کی کتاب کو. سیفٹی ہے نا. ہاں ان کو مطلب ان کو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. وہ ایک جگہ انگلینڈ کے اندر کسی پارک کے اندر کچھ مسلمان دین کا کام کرنے کے لیے گئے، وہاں موجود تھے، انہوں نے نماز باجماعت ادا کی. پہلے تو لوگوں نے یہ آبزرو کیا کیا ڈسپلن ہے. ایک بندہ آگے کھڑا ہوا ہے، اس نے کچھ یوں کیا، سب نے یوں کیا. وہ یوں جھکا، سب جھک گئے. اس کے اٹھنے سے پہلے کوئی نہیں اٹھتا، اس کے سجدے میں جانے سے پہلے کوئی نہیں جاتا. ہمارا آپ تو اس کو نماز کہتے ہیں نا. وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ایکسرسائز ہے اور یہ کیا مطلب یہ کیا ڈسپلن ہے، کیسے آ گیا. سلام پھیرا، کچھ لوگ حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھے، ملنے کے لیے آ گئے. اچھا بھی کیا ہے، کیا تعارف وغیرہ ہو، ہم مسلمان ہیں، سب کچھ ہوا. ایک خاتون نے ایک مولانا صاحب کے سامنے ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ مسافہ کرنے کے لیے. مسافہ کرنے کے لیے. اس نے کہا، آئی ایم سوری، دس از ٹرسٹ آف مائی وائف، آئی کی ناٹ ٹچ یو. یہ میری بیوی کی امانت ہے بھائی، میں تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا. ہماری دین کی یہ تعلیم ہے. وہ بندی چیخ مار گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں. وہاں تو جس کے ساتھ چاہو ہاتھ ملاؤ، جس کے ساتھ چاہو گھومو، جس کے ساتھ چاہو پھرو، جو چاہو سو کرو. انسان و جانور میں کیا فرق رہ گیا پھر. لیکن وہ یہ موقع ملا اور بات کرنے کا وہاں پر موقع میسر آیا الحمدللہ. کہنے کا مطلب ہے کہ اس دین نے بڑی خوبصورت تعلیمات ہمیں عطا کی. نبی مکرم علیہ السلام نے بڑی پیاری تعلیمات عطا فرمائی. آج عورتوں کے حقوق، عورتوں کا یہ، عورتوں کو، اب ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کی بات کر لو، محمد سارے حقوق مل جائیں گے. ہاں جو رسول اکرم علیہ السلام نے تعلیم عطا فرمائی اس تعلیم کی بات کر لو. وہی ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں. جو انقلاب حضور نے برپا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خالق کائنات کے حکم کی بات کی ہے. اور خالق نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، امیر کو بھی بنایا، غریب کو بھی بنایا. اس کے حکم میں ہی سب کے لیے عافیت اور خیر اور سلامتی ہوگی. اصل میں ہمیں اگر اپنا جائزہ لینا ہو، جس میں میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہو تو ایک چیز سے بہت اچھی طرح یہ طے ہو سکتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں اور کیسے ہیں. کسی کے کہنے کی اور کوئی سروے کرانے کی اور رائے لینے کی ضرورت نہیں. صرف یہ دیکھ لینا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے محتسب بن کے یہ دیکھنا چاہیے ہماری تنہائی کیسے گزرتی ہے، ہماری خلوت کیسی ہے. جیسی ہماری تنہائی ہے ہم ویسے ہی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر ہماری تنہائی آوارہ ہے تو ہم دنیا کے سامنے کتنے بھی شریف و نفسوں شریف نہیں ہیں. اور اگر ہماری تنہائی شریف ہے تو ہم دنیا کے سامنے جیسے بھی پیش ہوتے ہوا کریں، ہم شریف آدمی ہیں. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب اتنی حساس بات بیان فرمائی ہے اور میں چاہتا ہوں اس پر ہم کلام کریں. میں بھی تنہائی بگڑتی ہے نا تو پھر سب کچھ بگڑتا ہے. پھر جو آپ کی میری جو میری تنہائی ہے، میری اصل وہی شخصیت، اصل شخصیت وہی ہے ہماری. اچھا باقی دھوکہ ہے. ہاں بندہ میں اس کا ہوں، رب کا. وہ میری جلوت پبلک لائف کو بھی جانتا ہے اور میری خلوت پرائیویٹ لائف کو بھی جانتا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات، اس تنہائی میں جو واقعتاً سچا ہے تو اللہ کی قدر کیا ہے اس کی. حدیث مبارک ہے، مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، 7 قسم کے افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک مراد عرش کا سایہ. 7 کیٹیگریز آف پیپل. تو 7 قسم کے افراد ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، مراد اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے.
تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا. یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. میں انتہائی ادب سے بھی بات عرض کرتا ہوں اگلی، اور دعا کرتے ہوئے بھی کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اصلاح کی توفیق دے. پبلک میں سب کو رونا آتا ہے، کوئی ماحول بن جاتا ہے، کبھی خود بخود ماحول بن جاتا ہے، کبھی دنیا کو دکھانا بھی ہوتا ہے. جی، اور میڈیا کے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح آنکھوں میں کیا ڈال کے کیا کچھ کیا جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو پبلک میں تو رونا آ جاتا ہے، کیا مجھے تنہائی میں بھی رونا آتا ہے؟ پبلک میں مجھے کچھ ذرا خیال رکھنے کا احساس ہو جاتا ہے، کیا تنہائی میں بھی مجھے دنیا دیکھ رہی ہے؟ تنہائی میں بھی اس کا احساس ہوتا ہے. تو جتنا بجا ہے یہ بات، جتنی میری تنہائی پاکیزہ ہوگی اتنا میں واقعتاً پاک ہوں گا، بناوٹی نہیں رہوں گا، منافقانہ طرز عمل والا نہیں رہوں گا، دکھاوے والا نہیں رہوں گا. اور جس کی تنہائی پاک نہیں ہے تو بہرحال وہ پھر جلوت میں کچھ بھی کرتا رہے، کل بڑی مشکل پیش آ جائے گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بہت پارسا ہیں، ہم بہت نیک ہیں، بہت شریف ہیں، دنیا کے سامنے ہم پارسا بھی ہیں، نیک بھی ہیں، شریف ہیں. مسئلہ جب ہے کہ ہمیں برائی کرنے کا موقع بھی مل رہا ہو اور تنہائی بھی میسر ہو، اور ہم اس برائی کو اس لیے نہ کریں کہ میرے اور اس برائی کے درمیان تیسرا جو ہے وہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، اسے محسوس کر رہا ہے. اسی حدیث میں ذکر ہے، جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں نہ ہو. وہی تنہائی والی بات. تنہائی میں گناہ کرنے سے پہلے آدمی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. تنہائی اس لیے میں بار بار ڈسکس کروں کہ تنہائی میں ہم تنہا نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ جو دوسرا ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، ہمارا نفس ہوتا ہے. یہ دو ہوتے ہیں صرف. اب ان دو میں کون جیت جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور اسی بات میں آپ کی بات بلند ہوتی ہے. اسی حدیث میں وہ تنہائی والی بات تھی نا، ایک شخص اللہ اکبر جس کو ایک آزاد خاندانی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی. آزاد خوبصورت خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ اللہ کے خوف سے رک گیا. اللہ کے خوف سے رک گیا. اس سے بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جا. یہ کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے. یعنی اللہ کے عرش کا سایہ میسر آ جانا کوئی بہت معمولی بات نہیں ہے. اس وقت کسی کو کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے کچھ لوگوں کے جو اللہ کے عرش کے سائے میں، چونکہ سایہ ہونا ہی نہیں ہے میدان حشر میں، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اور اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جسے برائی کی دعوت دی گئی اور وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوا. تو آج کل تو برائی کی دعوت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے نا. میں جو بات اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے گا. یہ ہماری تنہائی کا ساتھی ہے نا، اور ہماری تنہائیاں اس نے تباہ کی ہیں. نوجوانوں کی، لوگوں کی، سب کی تنہائیوں میں یہ حائل ہو گیا ہے. برائی صرف وہ نہیں ہے جو عملی طور پر کی جا رہی، برائی وہ بھی ہے جو ذہنی طور پر بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ خوف خدا ہی ہے. لاکھ یہ گیجٹس 100 سے ملٹیپلائی کر دیں. ہم سب کمزور ہیں، اسی لیے اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اپنی عمدہ عبادت کے لیے. اسی طرح حضور نے دعا سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیر کے کاموں کے کرنے کا اور منکر یعنی بدی کے کاموں سے بچنے کا. توفیق کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہی سورہ فاتحہ میں تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تجھ ہی سے مدد، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ تیری توفیق کے بغیر عبادت کرنا ممکن نہیں. اذان کی آواز سنتے ہیں معاف کیجیے گا، حی علی الصلاۃ، مؤذن پکارتا ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ترجمہ؟ اس نے نماز کو بلایا، پکارا، اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت قوت نہیں. وہ کہتا ہے حی علی الفلاح. جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. نوجوان ہو، مرد ہو، نوجوان لڑکی ہو، مرد ہو، نوجوان بیٹی ہو، بیٹا ہو، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، بڑے ہوں، ہم سب جو بھی ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کے سامنے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں تو وہ حفاظت فرمانے پر قادر ہے. اور شدت کے ساتھ یہ احساس رہنا چاہیے. کوتاہی ہو جائے
توبہ کا دروازہ کھلا ہے، غلطی ہو جائے استغفار کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ کہ جب تک تنہائی میری اور آپ کی پاک نہیں ہوگی بات نہیں بنتی. پھر تنہائی کے گناہ جو ہیں وہ اصل گناہ ہوتے ہیں، اور تنہائی کی پاکیزگی اصل پاکیزگی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی، پہلے مجھے پھر اس کے بعد ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور یہ جو چھوٹی موٹی ڈیوائس ہے اب ہمارے پاس آ گئے نا، جنہوں نے ہمیں ساری دنیا میں جو ہے ہمیں ہماری پہنچ میں ساری دنیا لا کے رکھ دی ہے، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. اور سب کے لیے، مطلب یہ نہیں کہ یہ بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، یہ بوڑھوں کے لیے بھی. بڑھاپے کا گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بڑھاپے کا گناہ جو ہے اس کی بڑی بڑی پکڑ ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، جوانی کے، نوجوانی کے، بڑھاپے کے، عمر کے ہر حصے کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہماری تنہائیوں کو پاکیزگی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور یہ جب ہی ممکن ہے جب ہمارے اندر جو ہے وہ خوف خدا ہوگا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ بالآخر ہمیں ایک دن جو ہے کسی کو ان ساری چیزوں کا جواب. یہ پڑوس میں ہمارے جو بیٹھے ہوئے نا دونوں، یہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، یہ لکھ رہے ہیں. یہ اس تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں جاتے چھوڑ کے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم 3 ہوتے ہیں، اور بلکہ 4 ہوتے ہیں. چوتھا شیطان بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. 2 تو یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں، تیسرا میں ہوتا ہوں، اور چوتھا جو ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان و عافیت میں رکھے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. جی 2 مختصر باتیں. ایک حدیث شریف بھی آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ ہر حال میں ہر آن ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں. کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں بہتر محفل فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. ایک بارش میری طرف آئے، میں ایک بعد ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے، میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. اور وہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے. اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سید